بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، جنات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 6 مرتبہ حاضر ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 مواقع پہ جنات سے گفتگو کرنا ثابت ہے۔ آئیے چلتے ہیں جنات کے عشق مصطفیٰ کے تعلق سے ایمان کو جلا دینے والے واقعات کی جانب۔ میلاد النبی کے حوالے سے جنات کے انداز کا تذکرہ کیا جائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریف ہوئی تو جبل ابو قبیس اور حجون کے پہاڑوں پر چڑھ کر جنات نے ندا کی۔ حجون پہاڑ کے جن نے یہ ندا کی، میں قسم کھاتا ہوں کہ نہ تو کسی انسانی عورت نے ایسی شان پائی جیسی حضرت آمنہ کو ملی، اور نہ ہی کسی عورت نے ایسی شان و شوکت اور قابل فخر صفات والا بچہ جنا جو آمنہ کے ہاں پیدا ہوا۔ یہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبائل میں سب سے افضل ہیں۔ والدہ اور ان کی صاحبزادے دونوں ہی قابل عزت و واجب الاحترام ہیں، اور جبل ابو قبیس پر موجود جن نے یوں ندا کی، اے بطحا کے مکینوں، حقیقت ماننے میں غلطی مت کرنا اور روشن عقل سے اس حقیقت کو واضح کر لینا کہ قبیلہ بنو زہرہ جو زمانوں سے تمہاری ہی نسل سے تھے اور آج بھی تمہارے سامنے ہیں، اس نسل کے گزرے ہوئے اور موجود تمام لوگوں میں سے یا غیروں میں سے ہی صحیح، لیکن کوئی ایک خاتون تو ایسی دکھا دو جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا پاک باز جانا ہو۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی علل اعلان دعوت اسلام پر روسائے کفار بپھر گئے اور آپ کو جادوگر اور جھوٹا مشہور کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ البتہ جب اپنے ساتھی ولید سے رائے لی تو اس نے اظہار رائے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی اور گھر چلا آیا۔ اس کے گھر سونے چاندی کے 2 بت تھے جنہیں اس نے جواہرات و قیمتی لباس پہنا کے کرسیوں پہ بٹھا رکھا تھا۔ اس نے مسلسل 3 دن ان کی خوب عبادت کرنے کے بعد نہایت ہی گڑ گڑا کر اپنے بت سے کہا، میری بے لوث عبادت کا واسطہ مجھے بتاؤ کہ محمد سچے ہیں یا نہیں۔ اسی وقت ایک شیطانی جن ایک بت کے اندر گیا۔ بت حرکت میں آیا اور بولا، محمد نبی نہیں، ہرگز ان کی تصدیق مت کرنا۔ ولید خوش ہو گیا اور اس نے دوسرے کافروں کو بھی بلا کر بت کی بکواس سنائی۔ پھر ان بدبختوں نے بڑے مجمع کا اہتمام کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلوایا، اپنے بت کو مختلف رنگوں کا لباس پہنایا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے تشریف لائے۔ کفار نے بت کو سجدہ کیا۔ پھر ولید نے بت سے کہا، میرے معبود، تو محمد کے بارے میں اظہار خیال کر۔ بت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبہ باتیں کی۔ آپ وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ راستے میں سبز لباس میں ملبوس ایک سوار ملا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور نہایت ادب سے سلام کیا اور بتایا، میرا نام بہین بن ابہر ہے، کوہ طور پہ میرا گھر ہے۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا۔ میں سفر میں تھا، وطن واپس ہوئی تو گھر پہنچنے پہ زوجہ نے روتے ہوئے بتایا کہ مسفر نامی جن نے آپ کی گستاخی کی ہے۔ میں اسی وقت اس کے تعاقب میں نکلا، صفا و مروہ کے درمیان وہ مجھے مل ہی گیا، میں نے وہیں اس کا سر اتار دیا۔ یہ رہا اس کا سر اور وہ خود کتے کی صورت میں وہاں مرا پڑا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی باتیں سن کے خوش ہوئے۔ نیز اگلے دن جب کفار پھر مجمع لے کے جمع ہوئے، اسی حبل نامی بت کو زیورات و ملبوسات سے سجا کر اسے سجدہ کر کے بولے کہ محمد کو برا بھلا کہہ، تو بہین نامی یہی جن حضور کی اجازت سے اس بت میں جا کے بولا، اے اہل مکہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کی باتیں اور دین سچا ہے، یہ تمہیں باطل کی جگہ دین حق اپنانے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ تم اور تمہارے بت باطل و جھوٹے ہیں، خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہو۔ اگر تم محمد عربی پر ایمان لا کر ان کی تصدیق نہ کرو تو روز قیامت دوزخ تمہارا دائمی ٹھکانہ ہوگا، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ جو اللہ کے رسول اور خلق خدا میں سب سے افضل ہیں۔ اپنے ہی بت سے یہ باتیں سن کر ایک طرف تو کفار آگ بگولا ہو گئے، بلکہ ابو جہل نے اسے اٹھا کر زمین پہ پٹخ دیا اور پھر اسے نظر آتش کر دیا، جبکہ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن بہین کی وجہ سے نہایت خوش ہوئے۔ آپ نے اس جن کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ دوستوں، دور نبوت میں جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے تو مدینے میں ایک ایسا جن داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن۔ اس جن کا قد 40 گز لمبا تھا۔ سب لوگ ڈر کے بھاگنے لگے اور سب مسجد نبوی میں آئے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں اس بلا سے بچائیں، وہ بلا سیدھا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، تم کیوں ڈر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنے میں وہ جن مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کے آیا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کون سی آرزو ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال سے خون بہہ رہا ہے اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کس نے اور کب باندھے؟
اس نے جواب دیا کہ حضرت آدم سے 30,000 سال پہلے مجھے اللہ نے زمین پہ پیدا کیا۔ میری طاقت تمام جن و مخلوق سے زیادہ تھی اور میں جنوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ جو بھی جن مجھے ملتا تو میں اس کو مار دیتا یا اس کو معذور بنا دیتا۔ ایک دن میرے سامنے سے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان گزرا جو جن مخلوق میں سنا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو قتل کر دوں تو میں نے اس نوجوان کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں یا معذور۔ اس نے کہا کہ تم ایسا کیوں کرو گے؟ میں نے کہا یہ میرے دل کا شوق ہے، اس کام میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے آج تک کتنوں کو قتل کیا، کتنوں کو معذور کیا؟ تو میں نے کہا بے حساب لوگوں کو۔ اس نوجوان نے کہا کہ آج میں سب کا حساب کر دوں گا۔ اب یہ سن کر مجھے غصہ آیا تو میں نے اس پہ حملہ کیا، لیکن اس نوجوان نے میرا حملہ ناکام کیا اور مجھے ایک تھپڑ مارا اور وہیں میں ایک تھپڑ سے ہی بے جان ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے کھجور کے پتے سے باندھ دیا۔ میرے اندر جتنی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ مجھے معاف کر دو، لیکن وہ جاتے جاتے میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی قوم کے پاس گیا، لیکن نہ ہی میرا درد گیا اور نہ ہی کوئی میرے ہاتھ کھول پایا اور سب بے بس ہو کے چلے گئے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میں ان کے پاس بھی گیا لیکن انہوں بھی کوشش کی، نہ کھول پائے، اور ابھی بہت سارے اللہ کے نبی آئے لیکن کوئی نہ کھول پایا۔ میں حضرت ابراہیم کے پاس گیا، وہ بھی نہ کھول پائے۔ اوپر سے اللہ کی وحی آئی، اے ابراہیم اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ تو میں نے پوچھا اچھا کہ وہ کون ہے جو کھول پائے گا؟ تو انہوں نے آپ کا بتایا۔ تب سے میں آپ کے انتظار میں ہوں اور آج جا کے میرا انتظار ختم ہوا۔ اس کے ہاتھ کھل گئے اور اس کے گال سے خون آ رہا تھا، وہ بھی بند ہو گیا، اس کی قوت بھی واپس آ گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، اب میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جمادات، نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ مکلف ہونے کی وجہ سے انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آقا کریم علیہ السلام پر ایمان لا کر تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف رہے۔ جیسے کہ 26ویں پارے کی سورہ احقاف کی آیت 29 تا 32 اور سورہ جن کی پہلی اور دوسری آیت نیز ان کی تفاسیر میں یہ مضمون موجود ہے کہ جنوں کی جماعت نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سنی، اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم میں واپس جا کر تلاوت قرآن سننے اور اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا اور انہیں بھی قبول اسلام کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ جنات کی مختلف جماعتیں وقتاً فوقتاً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، قرآن بھی سنا اور اسلام پہ قبول کیا۔ قبول اسلام کے علاوہ جنات کے ایسے بھی واقعات ہیں جو ان کی نبی کریم علیہ السلام سے عشق و عقیدت، قلبی وابستگی کا واضح بتا دیتے ہیں۔ کبھی یوں ہوا کہ بارگاہ رسالت میں یہ جنات اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے حاضر ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کا فیصلہ فرمایا۔ کبھی یوں ہوا کہ جب حاضر ہوئے تو واپسی کے سفر کے لیے خوراک کی فریاد کی تو ان کی فریاد رسی فرمائی۔ کبھی یوں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پہ توبہ کرنے اور کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی صحبتیں پانے والا ابلیس کا پڑپوتا حامہ حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے بعد قرآن سیکھنے کا خواستگار ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے اسے چند سورتیں سکھانے کے بعد آئندہ بھی اسے اپنی ملاقات کے لیے آتے رہنے کی تاکید فرمائی۔ پیارے دوستوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم علیہ السلام کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پہ بیٹھے تھے۔ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے آقا کریم علیہ السلام کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا یہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس سے دریافت کیا تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا حضور میں جن ہوں، میرا نام باما بن ہیم بن اعرہیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے اور شیطان کے درمیان سے 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے یا اس سے کچھ کم۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میری عمر چند برس کی تھی۔ میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس جن نے آقا کریم علیہ السلام سے کہا مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ ہم بھی رونے لگے۔ اس جن نے کہا اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور میں ان پہ ایمان لایا۔ اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا
میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے تورات سکھائی تھی اور فرمایا تھا اگر تم عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر تیری ملاقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پہ سلام ہو، اور اے بامہ امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پہ بھی سلام ہو، تیری کیا حاجت ہے؟ بابا جن نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن مجید کی تعلیم فرمائی اور اس کو سورہ واقعہ کے ساتھ مختلف صورتوں کی تعلیم دی اور فرمایا کہ ہاں ماں، جس وقت تمہیں کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس واقعے کے بعد بامہ کے بارے میں پھر کچھ نہیں فرمایا۔ خدا جانے بامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا۔ پیارے دوستوں، ایک موقع ایسا ہے کہ جس میں جنات کی آمد کا آقا کریم علیہ السلام کو پتہ نہ چلا تھا۔ یہ واقعہ مقدس کتاب قرآن کریم کی سورہ جن میں اللہ نے ذکر کیا۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے مکے میں اسلام کی بہت دعوت دی اور مکے والوں نے آپ کو بہت تنگ کیا تو آقا کریم علیہ السلام دعوت میں مدد اور تعاون کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ طائف میں آپ نے قبیلہ بنو ثقیف کے عمیر ثقفی کے 3 بیٹوں عبد الجلیل، سعود اور حبیب سے ملاقات کی اور ان کے بارے میں معروف تھا کہ یہ لوگ اچھے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی، قوم کی مظالم کا ذکر کر کے فرمایا کہ میں تم سے مدد طلب کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ شریر لڑکے آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے لگائے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک سے خون نکلا۔ یہ وہ لوگ تھے جو سب سے اچھے لوگ شمار ہوتے تھے اور انہوں نے آپ کو یہ صلہ دیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی طائف سے نکلنے کے بعد اتبا اور شیوا کے انگوروں کے باغ میں آقا کریم علیہ السلام نے پناہ لی۔ اتبا اور شیوا نے آقا کریم علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی تو ان کو ترس آیا۔ انہوں نے اپنے غلام عباس کو بھیجا کہ آقا کریم علیہ السلام کو جا کر کھانے کے لیے کچھ انگور دو۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے انگور کھانا شروع کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ وہ عباس غلام عیسائی تھا۔ اس نے کہا یہ آپ نے کیا پڑھا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا یہ لفظ تو کھانے سے پہلے کوئی نہیں پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں عباس ہوں۔ پوچھا علاقہ کون سا ہے؟ اس نے بتایا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا اس علاقے میں یونس بن متی ہوتے تھے؟ کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبی تھے اور میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ اس نے کہا آپ نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ اسی وقت عباس نے آپ کے ہاتھوں اور سر کو چوما۔ اس عمل کو اتبا اور شیوا نے دیکھا۔ عباس واپس آیا تو انہوں نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ لگتا ہے تو بھی اپنا دین چھوڑ گیا ہے۔ اس وقت سب سے افضل دین تو تمہارا ہے یعنی نصارہ کا۔ اس نے کہا نہیں، سب سے افضل دین ہمارا نہیں، سب سے افضل دین تو ان کا ہے۔ جس نبی کے بارے میں ہم نے سنا تھا یہ وہ نبی ہیں۔ یہ واقعہ راستے میں پیش آیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلہ پہ رکے اور آقا کریم علیہ السلام نے رات کو تہجد کی نماز پڑھی۔ ملک یمن کے جنات کا ایک گروہ بھی یہیں پہنچا ہوا تھا۔ چونکہ پہلے ملائکہ کو اللہ پاک حکم دیتے اور جو حکم آسمان سے زمین کی طرف آتا ملائکہ آپس میں مذاکرات کرتے ہوئے آسمان سے نیچے آتے تھے، تو جنات وہاں جا کر ان باتوں کو سن لیتے اور واپس آ کر نجومیوں کو بتاتے کہ بارش ہونے والی ہے، فلاں کام ہونے والا ہے۔ نجومی ان میں کچھ جھوٹ ملا کر یہ باتیں قوم کو بتاتے، اس سے ان کا کام چلتا رہتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوئی تو پھر اللہ رب العزت نے مستقل انگارے شہاب ثاقب کی صورت میں ان کے پیچھے لگا دیے جو جنات کو مارتے اور جنات اوپر نہیں جا سکتے تھے۔ اب جنات بہت پریشان تھے کہ ایسا کیا واقعہ پیش ہوا ہے کہ ہمیں اوپر جانے سے روک دیا گیا۔ اسی تلاش میں نکلے ہوئے مقام نخلہ پہ پہنچے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں تلاوت فرما رہے ہیں۔ ان لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کی تلاوت سنی۔ جب جنات نے قرآن سنا تو اس پہ کان لگائے اور غور سے سننے لگے تو کہنے لگے اللہ کی قسم یہی ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہوا ہے۔ تو وہیں سے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے اور انہیں کہنے لگے اے ہمارے قوم، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم ایمان لا چکے، ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔
رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ان کے آنے کا پتہ چلا، نہ تلاوت سننے کا پتہ چلا اور نہ ان کے ایمان کا پتہ چلا۔ وحی آئی تو بذریعہ وحی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا۔ اللہ پاک نے سورہ جن کی پہلی آیت میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کے گروہ نے قرآن کو بغور سنا اور کہنے لگے یہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، اور یہ آنے والے جنات ملک یمن کے علاقے نسبین کے رہنے والے تھے۔ یہ چونکہ ایمان لے آئے تھے اس لیے انہوں نے کہا ہمارے رب کی شان بلند ہو، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد، جو ہم میں بے وقوف لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے۔ آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے کہ بالکل ہی اچانک ایک بہت بڑے کالے سانپ نے آپ کی طرف رخ کیا۔ لوگوں نے اس کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس آنے دو۔ جب یہ آپ کے پاس پہنچا تو اپنا سر آپ کے کانوں کے پاس کیا، پھر آپ نے اس سانپ کے منہ کے قریب اپنا منہ کر کے چپکے چپکے کچھ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اسی جگہ وہ سانپ اس طرح غائب ہو گیا کہ گویا زمین اس کو نگل گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے سانپ کو اپنے کانوں تک پہنچنے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہم لوگ ڈر گئے کہ کہیں یہ سانپ آپ کو کاٹنے نہ لگے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سانپ نہیں تھا بلکہ جنوں کی جماعت کا بھیجا ہوا ایک جن تھا۔ فلاں سورہ سے کچھ آیات بھول گیا تھا، ان آیات کو دریافت کرنے کے لیے جنات نے اس کو میرے پاس بھیجا تھا۔ میں نے اس کو وہ آیات بتائیں اور وہ ان کو یاد کرتا ہوا چلا گیا۔ پیارے دوستو، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سفر مبارک کا، جس کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ہزاروں جنوں کا قتال بھی کیا اور ہزاروں کو مسلمان بنایا۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ عجیب و غریب واقعہ چند ضعیف اور ناقابل اعتبار کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد کسی صحیح کتاب میں اس کا حوالہ نہیں مل سکا۔ دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر اللہ کے شیر ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی فتوحات عطا فرمائی، بالخصوص جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا علم یعنی جھنڈا دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرماتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بن کر واپس آتے۔ اسی طرح کا ایک بہت عجیب و غریب واقعہ آپ کو بتاتے ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنات سے لڑائی کی اور فتح حاصل کی۔ دوستوں، علامہ سید نجم الحسن قراروی رحمہ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب 14 ستارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ذات سے واپسی میں ایک عجیب و غریب اجاڑ وادی سے گزرے۔ یہاں پر کسی کی رہائش نہ تھی اور ایک ویرانے کی سی کیفیت تھی جیسے انسانوں کے درمیان کوئی جنگل آباد ہو۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب میں آپ کو بتایا گیا کہ اسے وادی کثیب ارزق کہتے ہیں۔ اسی جگہ ایک کنواں ہے جس میں وہ جن رہتے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کی بھی اتباع نہ کرتے تھے۔ یہ جنات ہمیشہ اسی کنویں میں رہتے ہیں اور دنیا و مافیہ سے بے خبر ہیں۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے یمانی گزرا اور اس کے 10,000 سپاہی انہی جنوں نے مار ڈالے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر یہیں ٹھہر جاؤ۔ قافلہ ٹھہر گیا۔ آپ نے فرمایا 10 آدمی جا کر کنویں سے پانی ڈالیں تاکہ وہ پانی ہم پئیں اور وضو وغیرہ کر کے اپنے جانوروں کو بھی پلائیں اور یہاں پر قیام کریں۔ حیرت کی بات کہ جب یہ لوگ 10 آدمی کنویں کے قریب پہنچے تو ایک زبردست عفریت جن برآمد ہوا۔ اس نے ایک خوفناک آواز نکالی اور اس آواز اور خوف کی وجہ سے سارا جنگل آگ کا بن گیا۔ ہر طرف شعلے نظر آنے لگے اور دھرتی کانپنے لگی۔ سب صحابہ کرام واپس ہونے لگے تاکہ یہ عجیب و غریب منظر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کریں، لیکن ابو العاص پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھے اور تھوڑی ہی دیر میں جل کے راکھ ہو گئے۔ اس صورتحال میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کسی اور کو بھیجنے کے بجائے آپ اپنا جھنڈا دے کر علی بن ابی طالب کو بھیجیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا اور اپنا جھنڈا دے کر علی کو روانہ کیا، ساتھ ہی دست دعا بلند کیا۔ دوستوں، بہت ہی دلکش منظر تھا کہ جب ایک جانب بہادر اللہ کا شیر اور نوجوان دلیر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں اور ساتھ میں دعا کرنے والے حضور سرور کائنات مالک دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت علی المرتضی روانہ ہوئے اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ کنویں کے قریب پہنچ گئے۔ حسب معمول وہاں سے ایک بہت بڑا جن عفریت برآمد ہوا اور غصے میں رجز پڑنے لگا۔ آپ نے بآواز بلند پورے جوش اور ولولے کے ساتھ اعلان کیا، میں علی بن ابی طالب ہوں، میرا شیوا اور میرا عمل سرکشوں کے سر کو قلم بھی کرنا ہے۔ یہ سن کر آپ نے اس پہ زبردست حملہ کیا اور آپ نے فوراً اپنے آپ کو اس حملے سے بچا لیا۔ وہ لڑکھڑا گیا اور توازن کھو بیٹھا۔ اسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس پر اپنی خاص تلوار ذوالفقار سے ایسا طاقتور وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا۔ جیسے ہی وہ قتل ہوا تو فوراً آگ کے شعلے اور دھوئیں کے طوفان کنویں سے نکلنے لگے۔ زبردست شور مچا اور بے شمار ڈراؤنی شکلیں سامنے آ گئیں۔
दोस्तों कोई भी कमजोर ईमान वाला या बहादुर शख्स भी इस मौके पे घबरा जाता है। वीरान बस्ती हो और हर तरफ आग ही आग, और मुकाबला भी ऐसी मखलूक से जो नजर भी ना आती, लेकिन हजरत अली पूरी बहादुरी के साथ वहां पे खड़े रहे और जोर से दुरूद व सलाम पढ़ने लगे। इसके अलावा भी कुरान मजीद की चंद आयात पढ़ी। अचानक आग बुझने लगी और धुआं खत्म होने लगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुएं की मुंडेर पे चढ़े और नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला। मगर दोस्तों एक अजीब व गरीब आवाज पैदा हुई और कुएं से डोल बाहर फेंक दिया गया। हजरत अली ने वहीं कुएं की मुंडेर पे खड़े होकर उनको ललकारा और अपनी पहचान करवाई और कहा कि मुकाबले के लिए आ जाओ। ये सुनकर एक बहुत बड़ा अफरीदी जिन दोबारा बरामद हुआ। आपने उसे भी एक लम्हे में कत्ल किया। क्योंकि सिपा सालारी और कत्ल के ताल में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शिकस्त देना मुमकिन न था। इसको कत्ल करने के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर कुएं में डोल डाला और वो भी बाहर फेंक दिया गया। गर्ज के इसी तरह 3 बार हुआ। फिर आपने इर्द गिर्द खड़े लोगों से कहा, मेरी कमर में रस्सी बांधो, मैं कुएं में उतरता हूं, तुम रस्सी पकड़ लेना। असहाब ने रस्सी पकड़ी और हजरत अली और मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुएं में उतर गए। थोड़ी देर के बाद रस्सी कट गई और हजरत अली और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के माबैन रिश्ता मुनक़ता हो गया। अब कोई राब्ता न था, न ही कोई अंदाजा कि हजरत अली कहाँ चले गए। कुएं में क्या हो रहा है कोई आवाज भी नहीं थी। असहाब सख्त परेशान हुए और गिरिया करने लगे। वो सोच रहे थे कि अब रस्सी छोड़ देनी चाहिए या नहीं। इन लोगों को यही इंतजार करना चाहिए या वापस जाकर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताना चाहिए। इतने में कुएं से चीखो पुकार आने लगी, जैसे कुछ लोग बहुत फरियादें कर रहे और माफिया मांग रहे हैं। ये दर हकीकत जिन्नात के रोने की आवाजें थी। इसके बाद ये सदा आई जिसका मतलब था कि ए अली हमें पनाह दे दो। आपने फरमाया कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ तो तुम्हें अमान मिल जाएगी। गर्ज कि वो सब जोर से कलमा पढ़ने लगे और शिकस्त को तस्लीम कर दिया था। इसके बाद रस्सी डाली गई और अमीरुल मोमिनीन फातिह खैबर हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम हजारों जिन्नात को कत्ल करके 24,000 कबाइल को मुसलमान बनाकर कुएं से बरामद हुए। असहाब ने मुसरत का इजहार किया और सबके सब वापस नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फतह की खुशी और मुबारकबाद का इजहार करने के लिए मोहब्बत और खुशी से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सीने से लगाया, इनकी पेशानी पे बोसा दिया और मुबारकबाद से हिम्मत अफजाई फरमाई। फिर एक रात क़याम के बाद मदीने को रवाना हो गए। दोस्तों जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि यह अजीब व गरीब वाक़या चंद ज़ईफ़ और नाकाबिल एतबार किताबों में नकल किया गया। बहुत ढूंढने के बाद किसी सही किताब में इसका हवाला न मिल सका। अलबत्ता इसमें एक बहुत बड़ा सबक ये कि जिन्नात भी इंसानों की तरह इलाकों पे कब्जा करते हैं और वहां से गुजरने वाले राहगीरों और इंसानों को लूट लेते हैं। इनको डरा धमका कर अपनी डाक बिठाते हैं, कत्लो गारत भी करते हैं, मगर सच्चे अल्लाह वाले इनसे कभी नहीं डरते। इन लोगों को अल्लाह ने हिम्मत और कुव्वत अता फरमा रखी होती है। इनके पास रूहानी कुव्वत और अल्लाह की मदद का ऐसा खजाना होता है, बड़े से बड़ा जिन भी आ जाए तो वो मुकाबिल नहीं हो सकता। इस वाक़े से एक सबक ये भी मिलता है कि अगर आप लोग जिन्नात की शरारतों और गलत हरकतों से खुद को बचाना चाहते हैं तो अल्लाह को राजी करें। अगर अल्लाह की मदद शामिल होगी तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों जिन्नात से बचने का तरीका है कि इंसान अपने आप को इबादत में मशगूल रखे। जितनी ज्यादा इबादत करेगा उसका ईमान मजबूत होगा और अल्लाह ताला उसको गालिब फरमा देंगे। अल्लाह से दुआ है कि हमारे दिल में ईमान को ऐसा पुख्ता फरमा दें कि हम अल्लाह के सिवा कभी किसी से न डरें। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों मुशरिकीन मक्का का एक मामूल था कि जब सफर पर निकलते और किसी वादी में रात को उनको रुकना होता तो वहां ये लोग एक जुमला कहा करते थे कि मैं इस वादी के सरदार जिनकी कौम के बेवकूफ शरीर जिन्नात के शर से बचने के लिए मैं उस सरदार की पनाह में आता हूँ। ये इनका मामूल था कि ऐसे कहा करते। यहाँ जिक्र फरमाया कि लोगों में कितने ही लोग ऐसे हैं जो जिन्नात की पनाह में आते हैं और ये बात जिन्नात को मजीद गुमराह करती है, अकड़ में मुब्तला करती है कि देखो इंसान ही हमसे मदद मांगते हैं। एक सहाबी रसूल अपने इस्लाम लाने का वाक़या खुद बयान करते हैं कि मैं रेगिस्तान के इलाके में सफर कर रहा था। अचानक मुझ पर नींद का गलबा हुआ तो वहीं ऊँटनी से उतरा और सो गया। यही जुमला मैंने भी कह दिया कि वहां के जिन्नात से पनाह। जब मैं सोया तो ख्वाब में देखा कि एक शख्स आया और मेरी ऊँटनी का गला काटने लगा। मैं उठा तो वहां कोई भी न था। मैं फिर सो गया और देखा कि ऊँटनी का कोई गला काट रहा है। मैं उठा तो कोई भी न था। अलबत्ता ऊँटनी घबराहट का शिकार थी, हरकत कर रही थी। मैं फिर सो गया। तीसरी बार ख्वाब में मैंने फिर यही वाक़या देखा। फिर जब मैं नींद से बेदार हुआ तो देखा कि मेरी ऊँटनी तड़प रही है और वही शख्स जिसको मैंने ख्वाब में अपनी ऊँटनी पे हमला करते देखा था खड़ा है। इसके हाथ में एक हथियार है। साथ ही एक बूढ़े को भी देखा जो उस नौजवान का हाथ पकड़े हुए है और ऊँटनी पे हमला करने से उसे रोक रहा है। इसी दौरान 3 वहशी गायें वहां से गुजरी तो उस बूढ़े ने नौजवान से कहा कि इस ऊँटनी को छोड़ दो और इन 3 में से कोई एक ले लो। उस नौजवान ने एक वहशी गाय ली और वो चला गया।
وہ بوڑھا میری طرف متوجہ ہوا اور مجھے اس نے کہا کہ وہ دور گزر گیا جب جنات سے پناہ لی جاتی تھی۔ اب تم یہ نہ کہا کرو، بلکہ اب تم یہ کہو کہ میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو محمد کا رب ہے، اس وادی کے خوف اور شر سے۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اس بوڑھے نے کہا کہ وہ نبی ہیں جو مدینے میں ہیں۔ میں اسی وقت نکلا اور سیدھا مدینہ منورہ آیا۔ آ کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتے ہی جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا مجھے سارا بتایا، تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوستوں، اب تذکرہ کرتے ہیں جنات سے متعلق چند صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بزرگ بندوں کا۔ دوستوں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے جنات سے زیادہ طاقت انسانوں کو دی، بلکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ بلکہ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بھائی اور بہت بڑے عالم و بزرگ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ غلطی سے ایک جن کو قتل کیا تھا۔ یہ واقعہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت شاہ صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، ایک سپاہی آیا، آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فوراً اٹھے اور سپاہی کے ساتھ چل دیے۔ وہ سپاہی آپ کو بجائے لال قلعہ لے جانے کے دہلی سے باہر پہاڑ گنج کی طرف لے گیا۔ وہاں جا کر ایک غار کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اس غار میں داخل ہو جائیں۔ جب شاہ صاحب اس غار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنات کا بہت بڑا مجمع اور ان کا بادشاہ بیٹھا ہے۔ اس کی جانب ایک بہت بڑا جن بیٹھا ہے۔ بادشاہ کے سامنے ایک مردہ لٹکایا ہوا ہے، ایک مرد اور ایک عورت وہاں کھڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس آدمی نے ہمارے اس بیٹے کو قتل کیا، ہمیں قصاص دلوانا چاہیے۔ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب سمجھ گئے کہ آپ نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے قصاص نہیں لے سکتے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے اپنی ہیت بدل دی، اگر اس شخص کو کوئی غلط فہمی سے مار ڈالے، اس مارنے والے سے قصاص یا خون بہا نہیں لے سکتے۔ بادشاہ نے اس جن سے جو اس کی دائیں جانب بیٹھا تھا پوچھا کہ کیا یہ حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنات سب مسلمان تھے۔ اس نے کہا کہ ہاں، یہ حدیث شریف ہی ہے۔ جب فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تو میں اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تھا، میں نے اپنے کانوں سے حدیث کو سنا ہے۔ حضرت شاہ اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے پھر مجھ سے یہ حدیث سن کے رہا کر دیا اور مجھ سے قصاص نہیں لیا۔ مجھ کو اپنے رہا ہونے کی اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی خوشی مجھے اس صحابی جن کے دیکھنے سے ہوئی۔ پھر شاہ اہل اللہ صاحب نے ان صحابی جن سے وہی حدیث سنی اور تابعی ہو کر واپس آ گئے۔ ایک دفعہ ایک شخص نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد میں گیا۔ معمول کے مطابق خواجہ حسن بصری مسجد کے اندر موجود تھے۔ اس شخص نے مسجد کا دروازہ اندر سے بند پایا۔ اندر سے خواجہ حسن بصری کی دعا مانگنے کی اونچی آواز باہر آ رہی تھی اور ساتھ میں بہت سے لوگوں کے دعا کے جواب میں آمین کہنے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ اس شخص نے گمان کیا کہ شاید خواجہ حسن بصری کے احباب مسجد میں موجود ہیں۔ وہ کچھ دیر انتظار میں باہر بیٹھا رہا۔ جب کافی دیر تک اندر سے کسی نے دروازہ نہ کھولا اور صبح کا وقت قریب آنے لگا تو اس نے اٹھ کر ہاتھ سے دروازہ کھولا تو خود بخود کھل گیا، جو کہ پہلے اندر سے بند تھا۔ جب وہ مسجد کے اندر داخل ہوا تو اس نے خواجہ حسن بصری کے علاوہ کسی اور کو نہ پایا۔ اسے بہت تعجب ہوا۔ بہرحال اس نے نماز فجر ادا کی اور حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور، میں نے مسجد کا دروازہ اندر سے بند پایا تھا اور آپ کی دعا کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت کی آمین کی آواز بھی سنی، مگر جب کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا مسجد میں نہ تھا۔ خدا را بتائیے یہ ماجرا کیا ہے؟ خواجہ حسن بصری نے اس شخص کو تاکید کی، خاموش رہے اور اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے۔ ہر روز فجر کی نماز سے پہلے جن اور پریوں کی جماعت میرے پاس درس لینے اور بات سننے آتی ہے، آخر میں دعا ہوتی ہے۔ آج بھی وہ مسجد کے اندر موجود تھے اور انہوں نے ہی دروازہ بند کر رکھا تھا، اور جب وہ باہر نکلے تو تمہیں خبر نہ ہوئی۔ وہاب بن مربع نے روایت کیا کہ حضرت وہاب رحمہ اللہ علیہ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ ہر سال حج کے زمانے میں مسجد خیف میں ملا کرتے تھے۔ ایک دن یہ دونوں حضرات اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک سے ایک چھوٹا سا پرندہ ان کے سامنے آیا، یہاں تک کہ حضرت وہاب رحمہ اللہ علیہ کی جانب ایک حلقے میں بیٹھ گیا اور سلام کیا۔ سلام سن کر انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پرندے کو سلام کرتا دیکھ کر انہوں نے جان لیا کہ وہ کوئی جن ہے۔ پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور گفتگو کرتے ہوئے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک مسلمان جن ہوں۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا، کہو تم کو کیا کام ہے؟ اس نے جواب دیا، حضرت آپ یہ نہیں پسند کرتے کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے اور آپ سے علم حاصل کریں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم میں آپ سے روایت کرنے والے بہت سے حضرات ہیں؟ آپ نے دریافت کیا وہ کیسے؟ اس جن نے کہا، ہم مسلمان جنات آپ لوگوں کے ساتھ بہت سے کاموں میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ علیہ نے پوچھا، وہ کون سے کام ہیں؟ جن کہنے لگا، ہم آپ انسانوں کے ساتھ بنا ظاہر ہوئے نماز میں، جہاد میں، بیماروں کی عیادت میں، نماز جنازہ اور حج و عمرہ وغیرہ میں شامل ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ صاحب علم حضرات سے بھی علم حاصل کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی سنتے ہیں۔ حضرت وہاب رحمہ اللہ علیہ نے پوچھا، تمہارے جنات میں راویوں میں سے کون سے راوی افضل ہیں؟ اس پرندے نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس شیخ کے راوی ہمارے نزدیک افضل ہیں۔
اتنے میں حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے جب حضرت وہاب رحمہ اللہ علیہ کو کسی دوسری طرف مشغول دیکھا تو فرمایا آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ حضرت وہاب رحمہ اللہ علیہ نے جواب دیا اور کہا اپنے مجلسی کے افراد سے۔ پھر جب وہ جن وہاں سے رخصت ہو گیا تو حضرت وہاب رحمہ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کو جن سے گفتگو کا سارا واقعہ سنایا اور کہا میں اس جن سے ہر سال حج کے موقع پہ ملاقات کرتا ہوں، وہ مجھ سے سوالات کرتا ہے اور میں جواب دیتا ہوں۔ ایک سال وہ مجھے طواف کی حالت میں ملا، جب ہم نے طواف مکمل کیا تو ہم دونوں مسجد الحرام کے نزدیک کونے میں بیٹھ گئے۔ میں نے اس سے کہا مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ جب اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو اس کا ہاتھ بلی کے پنجے جیسا تھا اور اس پر بہت سے بال تھے۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا ہاتھ کے نیچے اس کے جسم پر اڑنے کے لیے پڑ ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ تیزی کے ساتھ کھینچ لیا۔ پھر ہم تھوڑی دیر بات کرتے رہے اور اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا اے ابو عبداللہ آپ میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دیجئے۔ جب میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اس نے میرے ہاتھ کو اتنے زور سے دبایا کہ قریب تھا میرے منہ سے چیخ نکل جاتی۔ وہ ہنسنے لگا۔ میں اس جن سے ہر سال حج کے موقع پہ ملتا تھا لیکن اس سال میں اس جن سے نہیں ملا۔ مجھے گمان ہوا کہ شاید اس کا انتقال ہو گیا، لیکن آج اس نے آ کر مجھ سے ملاقات کی۔ پیارے دوستوں، معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جنات اسی باقاعدگی سے ارکان اسلام کی ادائیگی کرتے ہیں جس طرح ہم انسان کرتے ہیں۔ نہ صرف اتنا بلکہ ایک جن کا واقعہ ہے جو حج کے لیے جانے والوں کے راستے میں رہنمائی کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن بشر کے آزاد کردہ غلام سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حج کے لیے نکلی تو ان کو راستے میں پیاس لگی۔ جب وہ پانی کے ایک ذخیرے کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ پانی کھارا ہے۔ ان لوگوں میں سے بعض نے کہا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ پانی ہمیں ہلاک نہ کر دے، اس لیے تم اس سے پانی نہ پیو، آگے کچھ فاصلے پہ پانی ہے وہاں سے پی لینا۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں سے چل پڑے حتیٰ کہ شام ہو گئی اور اس پانی تک نہ پہنچ سکے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کاش ہم سب کھارے پانی کی طرف واپس لوٹ جاتے تو کتنا بہتر ہوتا۔ پھر وہ لوگ رات بھر سفر کرتے رہے یہاں تک کہ وہ کھجور کے درخت کے پاس پہنچے۔ وہاں پہنچنے پر اچانک ان کے سامنے ایک عجیب و غریب شخصیت کا آدمی نمودار ہوا۔ اس نے قافلے والوں کو مخاطب کر کے کہا اے قافلے والوں، میں نے رسول اللہ سے فرماتے سنا ہے جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ لہٰذا میں تم لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں تمہیں تمہارا مقصد یعنی پانی نہ ملے گا، اور جب چلتے چلتے تم لوگ ایک ٹیلے تک پہنچو تو اپنے دائیں جانب مڑ جانا، وہاں تمہیں پانی مل جائے گا۔ یہ سن کر ان قافلے والوں میں سے ایک شخص کہنے لگا اللہ کی قسم میرا خیال ہے یہ شیطان ہے۔ پھر دوسرے نے کہا نہیں، یہ شیطان نہیں ہو سکتا، شیطان ایسی باتیں نہیں کر سکتا جیسی باتیں اس شخص نے کی ہیں، یہ کوئی مسلمان جن ہے۔ یہ کہہ کے وہ لوگ وہاں سے چل پڑے اور جس جگہ کے متعلق اجنبی شخص نے نشاندہی کی تھی جب وہ اس ٹیلے کے پاس پہنچے تو پانی مل گیا۔ در حقیقت وہ ایک مسلمان جن تھا جو حج کے لیے آنے والے قافلوں کی انسانی روپ میں ظاہر ہو کر مدد کرتا تھا۔ بے شک جنات بھی حج ادا کرتے ہیں، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اب آپ تمام جنات اور انسان کو بیت اللہ کے حج کی دعوت دیں، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بس مسلمان جنات نے ان کے حکم کے مطابق حج کی ادائیگی کی اور کوئی شک نہیں کہ وہ یہ عمل آج تک سر انجام دے رہے ہیں۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ جنات کے نام سے منسوب قرآن مجید میں سورہ جن موجود ہے۔ اسی طرح ایک مسجد الجن بھی ہے۔ مکہ مکرمہ کی تاریخی اور ابدی شہرت کی حامل مساجد میں مسجد الجن کو بھی لازوال مقبولیت ملی۔ مسجد الجن مسجد حرام کی شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب تواریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام ہے۔ مسجد حرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد الجن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ آپ سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کے سوالات کے جواب دیے۔ مستند تاریخی مصادر اور کتب سیر سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار آپ جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود کو ہمراہ لیے رات کے وقت اس جگہ پہنچے۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ کہیں جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ پھر آپ کی ملاقات جنات کے ایک گروپ سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ قرآن پاک کی سورہ جن وہیں اور اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی۔ بعض ازاں اسی مناسبت سے وہاں ایک وسیع و عریض مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد الجن کا نام دیا گیا۔ مرور زمانہ کے ساتھ مسجد کی تعمیر و مرمت کے دوران اس کے ڈیزائن بدلتے رہے مگر اس کے قیام کا واقعہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ الحرمین الشریفین کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے
مسجد الجن کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ ماہ سیام میں یہاں افطار کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے آئے زائرین اور معتمرین عقیدت و احترام کے ساتھ اس مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، عبادت کرتے اور افطار میں شرکت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس جنوں کا داعی آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان پہ قرآن پڑھا۔ فرمایا کہ وہ ہمیں لے کر گیا اور اپنے آثار اور اپنی آنکھ کے آثار دکھائے، اور نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ راہ کھانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یار وہ ہڈی جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ ہمارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت ہوگی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان دونوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک میرے پاس نصیبی جنوں کا ایک وفد آیا اور وہ جن بہت اچھے تھے، تو انہوں نے مجھے کھانے کے متعلق پوچھا۔ میں نے اللہ سے ان کے لیے دعا کی کہ وہ کسی ہڈی اور لیت کے پاس سے گزریں تو وہ اسے اپنا کھانا پائیں۔ دوستو، جنات میں سے مومن جنوں کا کھانا ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو اسے ان کے لیے مباح قرار نہیں دیا، اور جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی وہ کافر جنات کے لیے ہے۔ جس زمین پر انسان زندگی گزار رہے ہیں اس پر کچھ جن کی اقسام بھی رہتی ہیں، اور ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہ ہیں، مثلا لیٹرینے اور قبریں اور گندگی پھینکنے اور پاخانہ کرنے کی جگہ۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا، اور وہ اسباب مشروع اذکار اور دعائیں ہیں۔ انہی میں سے انس بن مالک کی حدیث ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب بیت الخلاء جاتے تو یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ، میں خبیثوں اور خبیثنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کتابی کا قول ہے کہ الخبیث یہ خبیث کی جمع اور الخبائث یہ خبیثہ کی جمع ہے، اور اس سے مراد شیطانوں میں سے مذکر اور مؤنث ہیں، جنہوں میں مومن بھی اور کافر بھی ہیں۔ جنہوں کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے، ان میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف، بس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اسی طرح بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن جنوں کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ مجاہد رحمہ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق کہا ہے کہ اور یقیناً جنوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ پیش کیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ کی وہ آخری اور مستند ترین کتاب ہے جسے دین کے معاملے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے نبی کریم علیہ السلام پہ نازل کیا گیا۔ اس کتاب ہدایت سے استفادہ انسان تبھی کر سکتا ہے جب وہ اسے پڑھے گا، اس کی تلاوت اس کا مطالعہ کرے گا۔ تلاوت قرآن کی فضیلت احادیث کی روشنی میں واضح ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا، اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر دے گا۔ سرفراز اللہ کے حکم سے وہی ہوں گے جو قرآن کے احکام کی پیروی کریں گے۔ ابتدائی چند صدیوں میں مسلمان جب ہر جگہ قرآن کے حامل اور عامل تھے، اس عمل کی برکت سے وہ دین و دنیا کی سعادتوں سے بہرہور ہوئے، لیکن مسلمانوں نے جب سے قرآن کے احکام و تعلیم پہ عمل کرنے کو اپنی زندگی سے خارج کیا، تب سے ہی ان پہ ذلت اور رسوائی کا عذاب مسلط ہے۔ کاش مسلمان دوبارہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑے تاکہ ان کی عظمت بحال ہو سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے، یعنی جیسے ویران گھر خیر و برکت اور رہنے والوں سے خالی ہوتا ہے، ایسے ہی شخص کا دل خیر و برکت اور روحانیت سے خالی ہوتا ہے جس سے قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ یاد نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور زبانی یاد کرنا چاہیے تاکہ وہ اس وعید سے محفوظ رہے۔ نیز عبادت اور قرآن کریم کے ذریعے شیطانی جنات کے شر سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو انسانوں سے پہلے اس دنیا میں موجود تھی، اور یہ مخلوق آج بھی ہمارے آس پاس رہتی ہے، لیکن انسانی آنکھ جنات کو نہیں دیکھ پاتی، بلکہ دین اسلام سمیت دنیا کے تمام مذاہب جنات کی تخلیق اور ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ تمام آسمانی کتب میں بھی جنات کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ جس طرح ہم انسانوں کی مختلف اعتبار سے مختلف اقسام ہیں، اسی طرح معاملہ جنات کا بھی ہے۔ مثلا ہم انسانوں میں مختلف قومیں، قبائلے اور خاندان ہوتے ہیں، ایسی ہی جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم انسانوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، ایسی ہی جنات مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ جیسے ہم انسانوں میں مختلف نظریات کے حامل انسان ہوتے ہیں، ویسی ہی جنات میں بھی مختلف نظریات کے حامل مسلمانوں، کافر، عیسائی، یہودی، دیوبندی، بریلوی وغیرہ نظریات کے جنات ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسی حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنات کی کچھ اقسام کے بارے میں بتائیں گے جو ہزاروں برس سے زمین پہ آباد ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنات کی 3 اقسام ہیں۔ ایک تو وہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے جو سانپ اور کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہے جو منزل پہ اترتے اور کود کر جاتے ہیں۔
علامہ بدر الدین بخاری شریف کی شورۂ آفاق شرح عمدۃ الالکاری میں جنات کی اقسام یوں بیان کرتے ہیں کہ معروض جنات کا ایک ایسا گروہ جو پہلے زیادہ سرکش و مغفور ہوتا ہے۔ معروض جنات کا یہ گروہ اللہ کا بہت زیادہ نافرمان اور گناہ گار ہے۔ معروض نامی جنات کے اس گروہ میں بہت ہی تنظم مسلمان ہیں، جبکہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں۔ فاروق نامی جنات انتہائی طویل العمر ہوتے ہیں اور ان کی عمر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی عمریں ہزاروں سالوں پہ محیط ہیں۔ انسانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ امام مسلم، امام نسائی اور امام حذیفہ کی بیان کردہ حدیث کے مطابق اس جنی گروہ کے ایک جن نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ دوران نماز حملہ کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرکش جن کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ جنات کی دوسری قسم افریدیت ہے، اور افریت عربی زبان میں خبیث اور سرکش کو کہتے ہیں۔ یہ افریت دن رات میں سب سے زیادہ طاقتور اور چالاک ہے، کیونکہ یہ جسمانی طور پہ بہت زیادہ طاقتور اور قوی ہوکل ہوتے ہیں۔ اسی گروہ کو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں کر دیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے حکم سے جنات کی اس جماعت نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا۔ دوستوں، اللہ نے ان جنات کو اتنا طاقتور بنایا ہے کہ یہ حرکت کے اعتبار سے بہت ہی تیز رفتار ہیں۔ اسی گروہ کے ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے قبل ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے بیت المقدس تک لا سکتا ہوں۔ دوستو، جنات کا یہ گروہ زمین کے نیچے رہتا ہے۔ زیادہ تر یہ جنات ریگستانوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی ایک اور قسم کریم ہے، اور یہ کریم جنات کا وہ گروہ جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ کسی انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک یہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ انسان کے قریب اس کا ہمذات ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل اور آواز آپ جیسی ہی ہوگی، آپ کی ہر عادت اور خفیہ کام سے واقف ہوگا۔ بلکہ یہی جنات کی وہ قسم ہے جو انسان کے دل میں وسوسے اور شک پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ہم نشیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی کریم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی اور میرا کریم مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی کام کی ترغیب نہیں دیتا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کریم ان کے سامنے ظاہر ہوا کہ ان کا کریم ہو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل جیسا تھا۔ ابن مسعود نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں آپ کا ہم نشیں۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا تو اتنا کمزور اور لاغر کیوں ہے؟ اس نے عرض کی کہ آپ کے نیک اعمال نے مجھے کمزور کر دیا ہے، کہ انسان کے گناہ اور اعمال بد اس کے کرین کو توانا اور مضبوط کرتے ہیں، جبکہ نیک اعمال اس کو کمزور۔ دوستو، جنات کی چوتھی قسم نسنس ہے۔ یہ نسنس جنات کا ایسا گروہ جو نسنس کی شکل و صورت کے بارے میں آتا ہے، اور نسنس کی شکل و صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں اور جنوں کی نسل میں سے ایک مخلوق ہے جو زیادہ تر انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں، جو ایک پاؤں سے کود کود کے چلتے ہیں۔ ان کی ایک آنکھ، ایک کان، ایک ہاتھ اور ایک پیر ہوتا ہے، جیسے کسی انسان کو درمیان سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا گیا ہو۔ ایک پیر ہونے کے باوجود یہ بہت تیز پھدکتا اور بہت تیز چلتا ہے۔ یہ مخلوق زیادہ تر پانی میں رہتی ہے۔ بعض اوقات باہر نکل کر انسانوں سے بات بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ کسی انسان پر قابو پا لے تو مار بھی ڈالتے ہیں۔ جنات کی پانچویں قسم جنان ہے، اور یہ جنان جنوں کا ایک گروہ ہے جو زہریلی آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ ان میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ غیر مسلم۔ جب اللہ نے فرشتوں کو زمین پر شیاطین و جنات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تو جنات کی جماعت نے فرشتوں کے ساتھ مل کر دیگر سرکش جنوں کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی تھی۔ اس جماعت کے غیر مسلم جنات ابلیس کی فوج میں شامل ہیں اور اس کے حکم پر تمام اعمال بد انجام دیتے ہیں۔ دوستو، جنات کی چھٹی قسم ہاتف ہے۔ ہاتف جنات کا وہ گروہ جس کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا، لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کی آواز نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ ایسی آواز نکالتے ہیں جو آپ کی جانی پہچانی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ آپ کے رشتہ داروں یا دوستوں کی آواز۔ مختلف جانوروں کی آوازیں بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے مختلف خوفناک آوازیں بھی نکالتے ہیں، جیسے کہ بار بار ہنسنے کی آوازیں یا بار بار اونچا رونے کی آوازیں۔ یہ جنات انسانوں کو ڈرانے کی خاطر بہت اونچا چلا کر لوگوں کو ان کے نام سے پکارتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ اکثر کھلی اور ویران جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ جنات کی ساتویں قسم سالس ہے۔ یہ سالس جنات کی ایسی قسم جو فیمیل یعنی عورت جنوں پہ مشتمل ہے۔ جنات کا ایک ایسا گروہ جو بہت زیادہ باصلاحیت ہے، کیونکہ یہ اپنی شکل کو بہت جلدی اور آسانی سے تبدیل کرتے ہیں۔ یہ ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ آٹھویں قسم قبرستانوں میں پائے جاتے ہیں، جو بالکل غیر آباد اور بہت پرانے ہوتے ہیں۔ جنات صرف رات کو باہر آتے ہیں اور رات میں اکیلے سفر کرنے والوں کو نظر آتے ہیں۔ یہ مسافروں کو راستے سے بھٹکاتے ہیں اور اپنی شکل بھی تبدیل کرتے ہیں، جیسے کوئی سانپ یا کتا وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ عورت اور بچے کی شکل بھی اختیار کرتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ بہت شیطان اور خبیث ہوتا ہے۔ یہ جنات کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ دوستو، جنات کی نویں قسم جان ہے۔
جنات میں سب سے کریم جن جان یا جنان کہلاتا ہے، کیونکہ زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبل سے یہاں آباد تھا۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا پیدا فرمایا، اسی طرح جنات میں سے بھی جان جن کو سب سے پہلا پیدا فرمایا گیا۔ جان کو نیک جنات کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس گروہ کو آسمان و زمین کی حکومت عطا کی تھی، اس کے ساتھ انہیں جنت کے نگرانوں میں بھی شامل فرمایا۔ لیکن جب اس گروہ نے زمین پر فتنہ و فساد و قتل غاری کرنا شروع کی تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی۔ ان فرشتوں نے کچھ جنات کو قتل کیا اور کچھ کو قید کیا۔ جو باقی بچے وہ سمندروں اور جنگلوں میں چلے گئے۔ جنات کی 10ویں قسم شیاطین ہے۔ جنات کے اس گروہ کے سب سے بڑے جن کا نام عزازیل تمام شیاطین جنات کا سردار۔ اس عزازیل کو شیطان ابلیس لقب اس وقت دیا گیا جب اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا۔ تب اس کو قرآن میں ابلیس اور شیطان یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس اور نافرمان کہا گیا۔ ابتدا میں ایک بہت ہی نیک اور عابد جن تھا۔ اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ فرشتوں میں شامل کیا گیا، لیکن زمین پر حکومت کرنے کا لالچ اور غرور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ اب اسے آسمان سے زمین پہ پھینکا گیا اور اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک عزازیل کا صرف ایک ہی مقصد یعنی اولاد آدم کو گمراہ کرنا، اور جنات کی ایک بہت بڑی جماعت اس کی پیروکار جو اس کے حکم پر انسانوں کو گناہوں پر اکساتی ہے۔ پیارے دوستو، سچے اللہ والے جنات سے کبھی نہیں ڈرتے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمت اور قوت عطا فرما رکھی ہوتی ہے۔ ان کے پاس روحانی قوت اور اللہ کی مدد کا ایسا خزانہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا جن بھی آ جائے تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ لوگ جنات کی شرارتوں اور غلط حرکتوں سے خود کو بچانا چاہتے ہیں تو اللہ کو راضی کریں۔ اگر اللہ کی مدد شامل ہوگی پھر آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہ ہوگی۔ جنات سے بچنے کا طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عبادات پہ مشغول رکھے۔ جتنی زیادہ عبادت کرے گا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا اور اللہ اس کو غالب فرما دے گا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمن کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔